آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ آئیے سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم سلمنا، اے اللہ ہمیں سلامتی عطا کر لی رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کے لیے، وسلم رمضان لنا، رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا مہینہ بنا دے، وتسلمہ منا متقبلا، اور اسے ہمارے لیے قبولیت والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ بہت دعائیں مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں سلامتی کے ساتھ داخل کر، اور اس مہینے ہم جو بھی دعائیں مانگے یا پاک پروردگار اسے ہمارے حق میں بہترین کر کے قبول کر لینا، آمین ثم آمین۔ اللہم سلمنا لی رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا، آمین یا الہی آمین۔ اور جو میں نے تیاری کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور کرے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے تو جی حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظہر کی 4 سنتیں اور پہلی اور 4 بعد کی کبھی نہیں چھوڑی، وہ پڑھتا رہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا گوشت جو جسم کا نا اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی یہ سنتیں نہیں چھوڑی، اور وہ کون سی ہے؟ پہلے جیسے ہم 2 کر کے پڑھتے ہیں نا، سنت اور نوافل ہمیشہ 2 کر کے پڑھتے ہیں، تو 2 کر کے پہلے 4 پڑھتے ہیں، پھر ہم 4 فرض پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنت اور 2 نفل پڑھتے ہیں۔ اچھا، بہت سی حدیث میں ایسے بھی ہے کہ 4 شروع کے سنت اور پھر 4 فرض اور پھر 2 سنت، پھر نفل اس کے اندر نہیں بھی آتے ہیں۔ اب آپ کے پاس وقت ہے تو ڈیفینیٹلی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں نا اس کی فضیلت پڑھتے ہیں تو پھر آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ لگتا ہے کتنی لمبی، کیونکہ یہ وقت یوزلی کام کا ہوتا ہے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ جاب پہ ہوتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ لیں، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ اگر آپ کو وقت نہیں ملتا تو 4 فرض پڑھ لیں، کم از کم آپ کی نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں، ایک اور حدیث تھی کہ سنن ابن ماجہ 1356 کہ عاصم بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے تو اس کا آغاز کیسے کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کو کہ عاصم، آج سے پہلے مجھ سے یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ پہلے 10 مرتبہ رسول اللہ اللہ اکبر، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرمائیے۔ اب دیکھیے مانگ کون رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں تربیت دینے کے لیے مانگی نا کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، وحدنی، اور مجھے ہدایت دے، ورزقنی، اور مجھے رزق عطا کر۔ رزق آپ کو یاد ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رزق اونلی پیسہ نہیں ہوتا، رزق ہر طرح کی اللہ کی نعمت ہے، جتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے نا وہ رزق کے اندر آتی ہیں۔ تو اس لیے اتنی خوبصورت دعا کہ سارا رزق بھی مانگ لیا نا کہ ورزقنی، اور مجھے رزق عطا کر، وعافنی، اور مجھے عافیت عطا کر۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، وہ پناہ مانگتے تھے، وَيَتَعَوَّذُ، اور وہ پناہ مانگتے تھے کس کی؟ مِن ضَيْقِ الْمُقَامِ، کہ جگہ کی تنگی، یوم القیامہ، قیامت کے دن کی جگہ کی تنگی کی دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ کہ مجھے اس سے بھی پناہ دینا۔ اب دیکھیں قیامت کے دن کا ہم نے کتنی دفعہ پڑھا نا، اب تو 30 پارہ تو ہے ہی آخرت کے بارے میں، کہ اس دن اگر آپ نے ویژولائز کرنا ہے نا کہ کیسے، اگر آپ نے حج کیا ہوا ہے کسی نے، یا آپ نے کبھی عمرے پہ دیکھا نا جو بزی ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم کلوز ٹو کعبہ کی ہوتے ہیں تو اس وقت قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بس کوئی بھینچ لے گا جیسے کہتے ہیں۔ تو اس طرح کا حال ہوگا اس دن کہ قدم بھی اٹھانے کی جگہ جیسے ہوتا ہے نا وہ مشکل سے ہوگی۔ تو اس وقت جب ہم عمرہ کرتے ہیں وہ تو خوشی کا وقت ہوتا ہے نا کہ ہم خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تنگی کی جگہ ہمیں اس طرح سے نہیں لگتی ہے کہ تنگی کی جگہ، لیکن جب وہ دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جب کہتے ہیں سورج سوا نیزے پہ ہوگا،
اور اتنا مشکل وقت ہوگا، حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اور لوگ کھڑے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی تنگی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اس سے بچانا. تو ہمیں بھی کتنی ضرورت ہے اس دعا کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے. ہاں جی، اب ہم آتے ہیں سورۃ الکوثر کی طرف. دیکھیں سورۃ الکوثر جو ہے نا، یہ زیادہ تر جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سورہ جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، کیونکہ جیسے ہم نے یاد دیکھا کہ یہ 15 نمبر پہ نازل ہوئی تھی، 15 آتا ہے اس کا نزول کی ترتیب کے حساب سے، اور مصحف میں یہ ہے 108 نمبر پہ، اور اس میں صرف 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے یہ سورۃ الکوثر ہم جو مصحف میں پڑھ رہے ہیں اس میں ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے نام آتے ہیں، کچھ جگہ پہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس طرح سے انا اعطینا کل کوثر، یہ پوری ایک آیا جو ہے اس طرح سے بھی آتی ہے، اور بعض جگہ پہ سورۃ نحر کے نام سے بھی آتی ہے، اور وہ یہ انا اعطینا کل کوثر ہی ہوتی ہے. اچھا، اب اس کے بارے میں اس کا تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ الکوثر جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں نازل کی تھی. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ڈیفنس میں نازل کی ہے، اور سورۃ کافرون جو ہے وہ دین اسلام یا شریعت اسلام کے ڈیفنس میں نازل ہوئی ہے. تو یہ تینوں صورتیں ابھی انشاءاللہ ہم سورۃ کافرون نیکسٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میرے خیال 2 صورتوں کے بعد پھر ہم سورۃ اخلاص کریں گے. اور پھر میں دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آنیسٹلی I'm so much excited کہ رمضان سے پہلے ہمارا 30th پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ پھر جو ہم نے سیکھا ہوگا نا اس کے بارے میں رمضان میں ہمیں یاد آتی رہے گی، اور ہمارا انشاءاللہ جب ہمیں آخرت کی یاد تازہ رہتی ہے نا تو عبادات کا مزہ بھی فرق ہوتا ہے. اور خاص طور پہ یہ سورہ جب اس کے بعد آج کی کلاس کے بعد آپ پڑھیں گے نا، آپ اس کو اتنا انجوائے کریں گے، آپ ایکچولی دل کی گہرائیوں سے اس کو پڑھیں گے. جیسے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں عادت ہوتی ہے ہم ایسے ہی بس پانی پینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی کام شروع کرنا ہم پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب ہمیں میننگز کا پتہ چلتا ہے نا تو پھر نہ صرف پانی بلکہ آپ کسی درد میں بھی ہوں گے نا تو پھر بھی آپ کے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے گا کہ میں پکار کس کو رہی ہوں. کیونکہ رحمان یہاں پہ انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ سورہ بسم اللہ سے ہی شروع ہوگی، رحمان کا میں آپ کو یاد کروا دوں ایک دفعہ پھر سے. میں نے بہت پہلے آپ کو آئی تھنک بتایا تھا اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت آتی ہے نا اس میں رحمان اور رحیم ہے. دیکھیں رحمان جو ہے نا وہ آپ ایسے سمجھے جیسے ہم اس کا ابھی جو گرامر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے نا، میں ریگولر کر کے بتاتی ہوں کہ اس کا وزن جو ہوتا ہے نا وہ ایسے جیسے غصبان کہتے ہیں غصے کی حالت میں، یا پھر آتا ہے فولان کے وزن پہ ہے طوفان. یہ آپ کو یاد رہے گا، آپ یاد رکھیے گا اس کو، ٹھیک ہے. طوفان کے وزن پہ آتا ہے رحمان، ٹھیک ہے. طوفان میں کیونکہ اس کا روٹ ورڈ فرق ہے، تو کیسے ہوتا ہے کہ جب ریگولر پانی سمندر میں ہے، نہر میں جہاں بھی ہے، پانی اپنی حدیں کراس کر کے پورے جوش کے ساتھ پورے نکلتا ہے، اور وہ کیسے تباہی کر دیتا ہے نا ساری کی ساری. اب یہاں پہ رحمان میں آپ بالکل وہ ویژن اپنے دماغ میں لائیے کہ جب وہ، کیونکہ اس کا مادہ کیا ہے، راحمیم، رحم سے ہے، اور اسی چیز کو رحم میں ڈالیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنا رحم ہے کہ وہ ہر بندش ہر چیز جیسے کراس کر کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے اوپر رحم کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تجھے اللہ نے معافی نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ رحمانیت کی جو کثرت ہے نا، اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھا کرے. جب آپ کو کبھی بڑا درد ہو، تکلیف ہو نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھ بند کر کے پڑھیں کہ اللہ تیری رحمت تو بے قرار ہے، مطلب اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، تو میرے پہ بھی رحم کر دے. یا اللہ مجھے معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ آدم علیہ السلام نے جب یہ پڑھ کے توبہ کی تھی تو اللہ نے نبوت عطا کر دی تھی.
تو یہ اس لیے جب بھی پڑھتے رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں انسان کی طرح آپ سوچتے ہیں کہ رحیم کتنا رحیم ہے، تو وہ رحیم اس نے وہ صفت لی، مطلب اللہ نے عطا کی ہوئی ہے اس کو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی یہ صفت ہے، اللہ خود رحیم ہے. مطلب وہ مسلسل کہتے ہیں نا مسلسل رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا. تو اس لیے اب آج کے بعد سے جب آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے نا، آپ نے یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یا اللہ تیرا کرم اتنا زیادہ، یا اللہ مجھ پہ کرم کر دے، میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، کسی طرح سے بھی جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہو تو بسم اللہ کے ساتھ آپ اس طرح سے اس کو جوڑ سکتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ کوثر کو بھی ایسے ہی دیکھیں گے. اچھا جی، سب سے پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں مکہ میں کیا سچویشن تھی جب یہ نازل ہوئی تھی. کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ سورۃ الکوثر جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے 50 نمبر کی سورہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ جو تھے ان کی جب وفات ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے ایک بیٹے تھے جو قاسم تھے، سب سے بڑے تھے. قاسم کی وفات جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب ان کو وحی آئی تھی نا پہلی دفعہ 40 ایئرس میں تھے، اس سے پہلے ان کی وفات ہو چکی ہوئی تھی. اچھا، اب یہ جو بیٹے تھے عبداللہ، ان کی وفات نبوت کے بعد میں ہوتی ہے. رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے. ایک رقیہ، ام کلثوم، اور رقیہ، ام کلثوم، زینب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ 4 بیٹیاں. اچھا، اب یہ 2 بیٹے اور پھر روایات میں آتا ہے کہ ایک سب سے چھوٹا بیٹا بھی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ انہوں نے رکھا تھا، ابراہیم ان کا نام تھا. اچھا، اب آپ نے یہاں پہ غور کیا کرنا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس زمانے میں ان کے رسم و رواج کیا تھے، کہ ان میں کیا ان کی سوچ کیسی ہوتی تھی. اب یہ بولتے ہوئے نا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے زمانے کی کیا بات کریں، ہم آج کے زمانے کی اگر بات کریں تو ایگزیکٹلی سیم ہمارا تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری بڑھاپے کا سہارا، اور بیٹا تو بہت بڑی چیز ہے، اور جس کے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ اتراتے ہیں اتنے، اور جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رحمت ہے، لیکن جب پیدا ہوتی ہے تو ایسی شکلیں بنا لیتے تھے جیسے شکلیں سیاہ ہو گئی ہیں. تو یہ کانسیپٹ اس زمانے کا توڑا ہے سورۃ کوثر میں. بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ بتایا کیا کہ یہ جو تم لوگ سوچتے ہو کہ بیٹے تمہارے بعد میں کام آئیں گے، تو قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ مال، اور 2 ہی تو کمزوریاں ہیں نا بندے کی سب سے بڑی، کہ مال اور بیٹے تمہاری دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے جو تم نے بنائی ہوئی ہے. اصل کی زینت جو ہے نا وہ تو جو تم نیک عمل کرتے ہو تو وہ تمہارے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ نیک جو چیزیں وہ تمہارے ساتھ جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک جو سب سے بہتر ہے. تو اسی چیز کو آج ہم جو قرآن سے جڑتے ہیں نا ان کا نظریہ بالکل فرق ہو جانا چاہیے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے دیے اور واپس لے لیے. اور اس وقت میں جس وقت یہ والے واقعہ ہو رہا ہے، سورۃ الکوثر نازل ہو رہی ہے، یہ عبداللہ جب پیدا ہوئے ہیں، آپ سوچئے ذرا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام وہ لوگ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ اب تو ہماری زندگی میں الحمدللہ قرآن کھل گیا، اب میری نمازیں پرفیکٹ ہونا شروع ہو گئی، میں اب اچھے کام کرنا شروع ہو گئی، اب تو میں نے حجاب بھی لینا شروع کر دیا، اب میں نے اپنے کور کرنا شروع کر دیا، میں نے یہ کرنا شروع کر دیا. پھر اگر مصیبتیں کبھی آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہائے اب تو میں اچھے کام کرنا شروع کر دیا تھا تو میرا تو سارا چیزیں الٹی پڑ گئی ہیں. یہ سورہ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تھی. اب دیکھیے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تھی. حضرت خدیجہ مکہ کی امیر ترین عورت، ٹھیک ہے، اور اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتا پیتا گھرانہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا.
اب وہی آتی ہے، رسول اللہ دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی اور دین کا کام بھی کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن رات دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کا خاندان سب سے پہلے آپ دیکھیے، ابو لہب ان کے سگے چچا، کتنی نفرت وہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمسائے تھے، دیوار ایک تھی، ایسا نہیں تو کہ بڑے بڑے محل ہیں تو کوئی نہیں، دیوار ایک ہے تو کیا پتہ چل رہا ہے کیا نہیں، ایک ایک کمرے کا گھر ہوتا تھا، اور ایک ایک کمرہ، اور آگے سین ہوتا تھا، وہ صحیح نہیں، ڈرائنگ روم بھی ہوتا تھا، کچن بھی ہوتا تھا، بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی تھی، وہی سارا کچھ ہو رہا تھا، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، ساتھ والے گھر میں بھی ساری آوازیں جا رہی ہوتی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ خبر آتی ہے عبداللہ کی وفات کی، تو یہی چچا خوشیاں مناتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ، اب جو ارد گرد کے لوگ جو جیسے ہوتا ہے نا کہ قبیلہ، تو بڑی وہاں طاقت ہوتی تھی کہ میرا قبیلہ، میرے لوگ، کس طرح سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، کیسے ان کو تانے دیتے تھے، کیسے ان کے گھر کے آگے وہ کانٹے بچھا دیتی تھی ابو لہب کی بیوی، اور کس طرح سے ان کو ایموشنلی کس طرح سے ڈرین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دینا شروع کیا، داعیے دین۔ دیکھیں ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو ایک تو ہوتا ہے نا میری ذات ہی بہتر ہو گئی ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھنا شروع ہو گئی، میں یہ بھی کرنا شروع ہو گئی، ایک جو اللہ کے راہ میں نکل پڑتا ہے کہ میں جی داعیے دین ہوں، مجھے اب دین کا بھی کام آگے پھیلانا ہے۔ اس کے بعد 2 بیٹیاں گھر میں جن کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتیبہ اور عتبہ کے نام سے، تو انہوں نے ابو لہب نے کہا کہ ان کو تم طلاق دے دو، تو ان دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، 2 بیٹیاں طلاق لے کے آ گئی ہیں، بیٹے کی وفات ہو گئی ہے، مطلب محلے میں جو لوگ ہیں وہ تنگ کریں، قبیلے کے لوگ تنگ کریں، اور گھر میں آہستہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو اتنی امیر عورت تھی، ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیادوں میں لگا۔ یہی وہ بیوی تھی جو شیب ابی طالب کا ہم نے زمانہ پڑھا تھا نا ایک دفعہ، کہ ان کو پتے کھانے پڑے تھے، اور اسی میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، اور حضرت خدیجہ کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی تھی، اور اس کو عام حزن کہتے ہیں۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کی سوچ کو شفٹ کر رہے ہیں، وہ ہم اس سورہ میں دیکھیں گے۔ آپ میں سے ہر وہ جس کو کبھی بھی یہ لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ دکھ کسی کا ہے ہی نہیں ہے، میں ایموشنلی بریک ہو گئی ہوں، میرے پاس تو ایک کے بعد، کہتے ہیں نا کہ ہائے ہائے بس بھی ہو جائے، ہم کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں نا کہ غم پہ غم پڑ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا کریں کہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جب کبھی تم اپنی زندگی میں پریشانیاں دیکھو تو میری زندگی دیکھ لیا کرو، ہمیں حوصلے مل جاتے ہیں۔ آپ بلیو کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا، چلو اپنا غم نہیں نا، کسی کا غم سن کے نا بندہ بالکل میوٹ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا کہ تسلی دینی ہوتی ہے تو تسلی بھی نہیں دی جاتی۔ میرے ساتھ خود ایسے ہوا تھا، میں لاسٹ ایئر رمضان میں مسجد میں تھی، تو ایک مطلب مجھے ملی ایک خاتون وہاں پہ، میں ان کو بہت پرانے سے جانتی تھی، وہ میرے پاس ایک زمانے میں کام کرتی تھی، تو مجھے اس کی بڑی پیاری سی ایک چیز یاد تھی کہ ہمیشہ کہتی تھی کہ عائشہ جی مجھے آدھا گھنٹہ پہلے گھر جانا ہے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میرے ہسبینڈ گھر آئے تو گھر خالی ہو، اور وہ چابی لگا کے گھر کھول کے آتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، تو ہمیشہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے جاتی تھی کہ جب میرے ہسبینڈ آئیں گے تو میں نے گھر کے اندر ہونا ہے۔ اچھا، میں نے جب اس کو دیکھا نا تو مجھے وہ دن یاد آ گئے، اس کی وہ بات یاد آ گئی، تو میں نے اس کو مسکرا کے ایک دم سے میں نے کہا کہ کیا حال ہے، ہسبینڈ کیسے ہیں؟ تو شی سیڈ کہ آپ کو نہیں پتا میرے ہسبینڈ تو مطلب فوت ہو گئے ہیں، اینڈ آئی واز لائک، ابھی میں وہ کہتے ہیں نا ایسے کر کے اس کو دیکھ ہی رہی ہوں کہ مجھے وہ اس کی محبت والا شکل یاد تھی جس وقت وہ کہتی تھی۔ تو اس کے ساتھ جو ایک عورت تھی، انہوں نے کہا کہ ابھی لاسٹ منتھ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے 2 بیٹے تھے، اس وقت تو چھوٹے چھوٹے تھے، 25 یا 24 ایئرس کا بچہ۔ تو میں آنیسٹلی، وہ کہتے ہیں نا کہ سانس نہیں آتا، بندہ ایسے ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو کوئی تسلی دوں، میں خود ہی رونا شروع ہو گئی، اور میں آئی کونٹ کنٹرول مائی سیلف کہ یا اللہ میں اس کو کیا تسلی دوں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ یا اللہ
یہ مطلب کھڑی ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے وقت میں سورۃ کوثر یاد رکھیے گا، پہلے سے اپنے دماغ میں یہ پورا سینیریو بٹھا کے رکھیے گا رسول اللہ کی زندگی کا، تاکہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنی زندگی میں کوئی غم آئے یا کسی کو آئے تو آپ ایک دم سے آگے سے بول سکیں، اس کو تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لفظ بتا دیں اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے دیتے ہیں. اب دیکھیے، اب یہاں پہ اب ہم آتے ہیں وجہ نزول کیا تھی. اس کے اندر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے مفسرین نے کہا کہ یہ مکی دور کی سورہ ہے، کچھ نے کہا کہ یہ مدنی دور کی ہے. جنہوں نے کہا یہ مکی دور کی ہے، اس میں آتا ہے عاص بن وائل کا نام آتا ہے کہ ان کو جب پتہ چلا، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے یہ خبر عبداللہ کی ان کو ملتی ہے کہ ان کی وفات ہوئی ہے، تو بڑے رونق سے، بڑے اس طرح سے کہتے چھوڑو، اس کا کیا ذکر کرتے ہو، اس کو تو اپنے قبیلے نے چھوڑ دیا. اور سب سے بڑی بات اس کے تو پہلے میں نے بتایا نا قاسم کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس کے تو بیٹے بھی زندہ نہیں ہے، تو اس کا تو نام لینے والا کوئی زندہ نہیں ہے، تو اس کے زندہ نہیں رہ رہا، تو تم اس کی کیا بات کر رہے ہو. سیکنڈ شان نزول میں آتا ہے ابو لہب کا، کہ ابو لہب کا کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ساتھ والا گھر تھا، ایک دیوار تھی، وہاں سے جب اس کو آواز آتی ہے کہ عبداللہ کی وفات کی، تو خوشی کے مارے یہ کہتا ہوا کہ باترا محمد کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، خوشی سے گھر سے نکلا اور لوگوں کے اندر جیسے خوشی سے بولتے ہیں نا اس طرح سے بولنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یہ سن رہے ہیں. حضرت خدیجہ جو اپنے بیٹے کے غم میں ہے ابھی وہ آپ سوچیں، امیجن ابھی ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو رکھ کے کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے ہو، لیکن کیونکہ ہم وہ درد فیل کرنا چاہتے ہیں. اب سوچیں کہ وہ سن رہی ہیں کہ لوگ ان کی وفات پہ خوشیاں منا رہے ہیں. ہم تو ویسے ہی سانس نہیں نکلتا جب کسی کی ڈیتھ کی سنتے ہیں خبر، تو یہاں پہ تو اپنا بیٹا تھا. اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ مدنی ہے، اس میں آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے آنکھیں بند کی، جیسے اونگ نہیں آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر آنکھ کھولی اور وہ مسکرا رہے تھے. تو کہتے ہیں ہم نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کی تھی. تو یہ تین اچھا جو شان نزول ہوتا ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک واقعہ کہ مطلب اس ٹائم پیریڈ میں یہ ایسے واقعات ہو رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل کی تھی. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس کی، کیونکہ یہ چھوٹی سورہ نا آج میں ڈیفرنٹ طرح سے آپ کو کروا رہی ہوں. ہم لفظوں کو کھولیں گے، ایک ایک لفظ کو کھول کے دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا لفظ کیسے، جیسے قرآن کا کہتے ہیں نا معجزہ ہے، ہم جتنی دفعہ پڑھیں ایک نئی چیز سمجھ آتی ہے. تو اس کو آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظوں کی پلیسمنٹ ہے نا، وہ کتنی خوبصورت طرح سے آپ کو سمجھ آئے گی. ویسے تو پورے قرآن میں، کیونکہ ہم تو ڈیفرنٹ وے سے پڑھ رہے تھے نا، آج ہم سورۃ کوثر کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی کوثر خیر کثیر. ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. اب اسی ترجمے کو آپ ذہن میں رکھیے گا اور اب دیکھیے گا. اِنَّا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کیا. اِنَّا جو ہے نا، اس میں دو نون ہوتے ہیں، جیسے ان اور نا. اچھا، جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں دے نو کہ جیسے نا جو ہوتا ہے نا، یہ جمع کے لیے آتا ہے، اور یا جو ہوتا ہے نا، یا متکلم اس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے واحد کے لیے آتا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نا کہہ کے کہ ان اور نا، یہ جب بھی پورے قرآن میں آپ دیکھیں گا جہاں پہ بھی ان نا آتا ہے نا، بے شمار جگہ پہ آپ کو ملے گا. اس کو کہتے ہیں حرف تاکید، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی تاکیداً بات کہتے ہیں نا، اس وقت انا سے اس جملے کو شروع کیا جاتا ہے. اچھا، انا میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کے بعد جو بات آتی ہے نا، وہ کوئی بہت بڑی خبر ہوتی ہے. اور جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ غفور، اللہ غفور ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، اور اگر ہم اس کے ساتھ انا لگا دیتے ہیں نا، تو ان اللہ غفور، تو یقیناً اللہ جو ہے وہ غفور ہے. تو اس طرح سے اس میں زور ہوتا ہے. اچھا، دوسرا
इन्ना जो होता है ना, आप एक बात भी देखिएगा कि उसके बाद जो भी सेंटेंस होता है ना, इन्ना जो होता है उसका शक दूर करने के लिए होता है कि वो सेंटेंस जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो नेमत अता कर रहे हैं या जो भी बात कह रहे हैं ना, उसमें इंसान को शक हो सकता है। उसमें सेंटेंस की उसकी बनावट जो होती है, उसका जब मीनिंग हम पढ़ते हैं तो उसमें शक आ सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे पहले ही इन्ना का लफ्ज इस्तेमाल करके उस शक को दूर कर देते हैं कि यकीनन इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, अब सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन और ना, जैसे कि मैंने बताया कि ना किसके लिए आता है, जमा के लिए आता है। या आता है ना रब्बी जैसे हम कहते हैं, और ना आता है रब्बना, ए हमारे रब। अच्छा, यहाँ पे और कुरान में डिफरेंट मुकाम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वाहिद है ना। हमने हमेशा से यही पढ़ा है और अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर ना क्यों इस्तेमाल किया हुआ है, और उसकी आप देखिए कि स्कॉलर्स जो है उसकी इतनी खूबसूरत उसकी बताते हैं कि ना जो है ना, एक्चुअली ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की किब्रियाई और अल्लाह की शान को बयान करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी से बात करते हो तो किसी को कहते तू ऐसे कर ले, तुम ऐसे कर लो, और कभी हम कहते हैं आप ऐसे कर ले, मतलब अल्लाह की किब्रियाई बयान करता है। दूसरी बात आपने गौर से सुनी है कि जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमतों का जिक्र करते हैं, वहां पे कोई भी अल्लाह, सारी चीजें तो अल्लाह की नेमतें ही है ना दुनिया की, तो वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ना का सीगा लेके आते हैं। ठीक है, और जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इबादत का जिक्र आता है, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद का सीगा लेके आते हैं। अच्छा, अब कैसे, जैसे हमने सूरत नबा में पढ़ते ना, वजअलना लैला लिबासा, कि हमने बनाया लैला लिबासा, रात को लिबास बनाया, वजअलना नहारा माशा, और हमने दिन को माश का जरिया बना दिया। अच्छा, अब जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के वाहिद होने का आता है ना, तो देखिए वहां पे आता है वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदूनी, कि नहीं पैदा किया मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। तो वहां पे देखिए नी या का सीगा है, और जहां पे नेमते हैं ना, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन भी करते हैं लोग, तो आप लोगों को आज के बाद इंशाल्लाह इस पे भी कोई ऐसी चीज नहीं होगी, फौरन आप इसका जवाब दे देंगे कि जहां पे ब्लेसिंग्स है वहां पे ना का आता है, ना अल्लाह सुब्हानहू तआला सीगा यूज करते हैं, और जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद का जिक्र आता है वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद का सीगा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इन्ना आतौइना। अच्छा, आतौइना जो है ना, इसका रूट वर्ड जो है वो आप देखिए आइन तो और वाओ, आइन तो वाओ, आतौइना का। अच्छा, आतौइना का आप देखिए ये पूरा एक सेंटेंस है। अब देखने को तो ये एक लफ्ज लग रहा है ना, तो इसके अंदर आप देखिए इसका तर्जमा करें, हमने अता किया आपको, पूरे का पूरा आ जाता है इसके अंदर। तो अगर हम अता को देखते हैं ना, तो कुरान पाक में आप देखें डिफरेंट तरह से अता का मतलब किसी को देने के लिए, मांगने के लिए जब हम कहते हैं ना, तो डिफरेंट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वर्ड्स यूज किए हैं। जैसे हम कहते हैं रब्बना हबलना, अता कर दे मुझे, रब्बना आतीना, आतीना हमजा ताया, ठीक है, वो रब्बना आतीना ता है ना, ये तो है और ये वो ता है, रब्बना आतीना वो भी इसी के लिए आता है। यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आतौइना क्यों इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब जहां पे आता है ना हब, रब्बना हबलना, तो वो हम जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगते हैं ना कि अल्लाह रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, कि मेरे खामद और मेरी औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे, तो हर माँ को ये पता है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कोई छोटी चीज नहीं मांग रहे हैं, इतनी बड़ी तोहफा मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि मेरी औलाद को और मेरे खामद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे और उन्हें मुत्तकियों का इमाम बना दे। वहां पे हम हब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना। अच्छा, फिर हम कहते हैं रब्बना आतीना, ए रब हमें अता कर, रब्बना आतीना फिर दुनिया हसनतन व फिल आखिराती हसनतन। आतीना जो होता है ना, उसके अंदर दो मीनिंग आते हैं। नंबर एक ये कि ऐसी नेमत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला दे और वो वापस भी ले सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, उनकी नेमत है, वो वापस ले सकते हैं। और दूसरी आती है कि वो नेमत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करते हैं ना, उसके साथ जिम्मेदारी भी आ जाती है।
پتہ ہے کیسے؟ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، بڑی پیاری وہ آیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہے نا، اجیب الدعوت دائی اذا دعان فلیستجیبوا لی. کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ میرا بندہ جب بھی، اے نبی بتا دیں ان کو کہ وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں ان کی پکار سنتا ہوں، بس ان کو بھی چاہیے فلیستجیبوا لی کہ میرے بھی حکم مانے. تو کنڈیشن آ جاتی ہے. تو یہ آتی نا جو ہے نا، اس کے ساتھ بھی کنڈیشن ہوتی ہے. ذمہ داری کی، جیسے اللہ نے اگر آنکھیں دی ہیں تو ذمہ داری بھی تو دی ہے نا ساتھ، کہ آنکھیں صرف وہی چیز دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے، کان وہی سنیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، زبان وہی بات کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے. تو یہ آتی نہ ہو جاتا ہے. اچھا، جیسے ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، قارون کے بارے میں آتا ہے نا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کہ کنوز کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خزانے عطا کیے، اور اس کے بعد اس کو زمین میں دنسا دیا. اللہ نے جب چاہا خزانے واپس لے لیے. اچھا، اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اعطینا، یہاں پہ حمزہ، عین، طا اور واو، یہ تین اس کے روٹ ورڈ آتے ہیں نا. اس کے اب کیا مطلب ہے؟ اب یہ آپ نے غور کرنا ہے. نمبر 1 یہ کہ کوئی ایسی ذمہ داری، کوئی ایسی نعمت جس کے ساتھ کوئی ذمہ داری اٹیچ نہیں، ٹھیک ہے. نمبر 2، کسی کو اس کی فرما برداری سے خوش ہو کر عطا کر دینا. نمبر 3، کسی کو دنیا میں وہ دے دینا کہ جو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا، مطلب ایسی خبر، ایسی خوشخبری دے دینا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا، وہ جو چیز دی ہے نا وہ کوئی معمولی شے نہیں ہوتی ہے، اور کسی کو بغیر کسی غرض کے کوئی شے عطا کر دینا، یہ سارے میننگ اعطینا میں آتے ہیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آتینا نہیں کہا، حبلنا نہیں کہا، اجر بھی نہیں کہا. اجر جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی کوئی امید ساتھ ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے، مطلب ہم نے کیا ہوتا ہے تو ہم اجر کو مانگتے ہیں. اعطینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. اچھا، اب یہاں پہ نیکسٹ لفظ کی طرف جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس آیا کی تفسیر کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعطینا کا کیا دیا؟ الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر کا جب ہم اکثر مصحف میں پڑھتے ہیں نا، خیر کثیر کہتے ہیں. تو ہم خیر کثیر کیوں کہتے ہیں؟ یہاں تو کوثر کا مطلب ہے کہ ہم نے تو آپ کو بہت زیادہ عطا کر دیا ہے نا. صحابہ نے پوچھا تھا رسول اللہ سے، کیونکہ اللہ نے ابھی یہاں پہ یہ تو نہیں بتایا کہ اچھا جو دیا ہے وہ کیا دیا ہے، تو رسول اللہ نے خود ہی ایکسپلین کیا تھا. انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے کہ قرآن پاک پہ بھی جو کثرت کے لیے جو سیگا استعمال ہوتا ہے، یہ کوثر جو ہے نا، یہ مبالغے کا سیگا ہے، جو ہائیسٹ لیول آف دینے کا. اچھا، ایک ہوتا ہے کثرتن، کثرتن، کثیرن اور کثورن اور کوثر، یہ سارے ورڈز آتے ہیں. اب جو کثیرن جو ہوتا ہے نا، وہ ایسی خیر، مطلب ایسی چیز عطا ہوتی ہے جو خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم الکوثر کے ساتھ صرف کوثر جو ہے نا وہ صرف خیر کے لیے آتا ہے، اس میں برائی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوثر کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے خیر کثیر، اس لیے ہم اس کو خیر اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ لکھا نہیں ہوتا ہے نا. اچھا جی، اب یہاں سے آپ آئیے اس بات پہ کہ صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی نا کہ رسول اللہ نے جب آنکھ کھولی تو مسکرا رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سورۃ الکوثر پڑھ کے بتائی کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کوثر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا نہرن، کہ یہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اور اس میں بے انتہا خیر ہے. اچھا، ایک اور جگہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہوا حوضن، کہ یہ ایک حوض ہے جو ایسا حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن جمع ہوگی، اور اس کے گرد کپ و جار اتنے ہیں جیسے آسمان کے تارے ہیں. اچھا، اب دیکھیے یہ غور سے اپنے کاؤنٹ کر کے نا یہ حدیثیں بھی یاد رکھنی ہے. بہت پیاری حدیثیں آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گی کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کے ارد گرد ٹینٹ ہوں گے، اور وہ ٹینٹ جو ہے نا وہ پرل، بڑا ایک ہی پرل کو کارو کر کے وہ ٹینٹ بنائے جائیں گے،
اور وہ ٹینٹ میری امت کے مومنین کے لیے ہوں گے. الحمدللہ. اچھا جی، اب ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس حوض سے میری امت جو ہے وہ پانی پیے گی قیامت کے دن، اور اسے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی. اب دیکھیے، ہم نے پڑھا نا جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں. وہاں پہ پیاس کی وجہ سے ہم نہیں پئیں گے، وہ ہم اپنی لذت کی وجہ سے پئیں گے. لیکن یہ جو حوض کوثر کا پانی ہے نا، جب وہ ایک دفعہ جو انسان پی لے گا، اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور آپ یاد کریں ذرا قیامت کا دن کہ وہ جو سوا نیزے پہ سر کے اوپر آئے گا، سورج ہوگا، اور چلنے کی جو پہلے میں نے حدیث اسی لیے پہلے بیان کر دی تھی کہ انسان مطلب ایک پاؤں سے اگلا پاؤں اٹھانا اس کے لیے مشکل ہوگا، اور اتنے 50,000 سال کا وقت ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو بتایا. اب یہ حدیث اپنے غور سے سننی ہے، اور اس پہ سے عمل نکالنا، عمل کی بات نکالنی ہے آپ لوگوں نے. کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن میرے امتی جب حوض کوثر کو دیکھیں گے، اس حوض کو دیکھیں گے، تو اس کی طرف رش کریں گے. اب سوچیں، ان میں سے ہم میں سے بھی کوئی سبھی ہوں گے انشاءاللہ. تو حوض کوثر کی طرف رش کریں گے، اور جیسے ہی وہ آئیں گے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں گا، میں ان کو پہچان لوں گا. کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے اثرات سے پہچانیں گے. ہم جب وضو کرتے ہیں نا، تو وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا ہے، وہ قیامت کے دن وہ چیز شائن کر رہی ہوں گی، نور کی طرح شائن کر رہی ہوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ہمیں پہچانیں گے. کہتے جیسے وہ رش کر کے آ رہے ہوں گے، تو فرشتے کچھ مسلمان جو آ رہے ہوں گے ان کو روک دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ تم ان کو کیوں روک رہے ہو؟ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو. تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ نہیں جانتے. غور کیجیے اس حدیث میں کہ آپ نہیں جانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی غائب کی بات بتائی ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے، جتنا وہ بتانا چاہتے تھے. یہاں پہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے ہیں، اور ایچ اینڈ ایوری امتی کا ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے ہیں، رائٹ؟ تو انہوں کا آپ کو نہیں پتا، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، کہ دور ہو جاؤ، کہ تباہی ہو تباہی ہو. تو جنہوں نے دین کو بدل دیا اور جنہوں نے میرا طریقہ چھوڑ دیا. یہ ہے بدعات کے بارے میں. اب دیکھیں، لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ سو واٹ، ہم کون سا برا کام کریں، ہم نیکی کا ہی کام کریں. بدعات جو ہے وہ نیکی ہی ہے، مطلب ہم نیکی سمجھ کے ہی کرتے ہیں اس کو. ہم کوئی برا کام سوچ کے تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے نا، الحمدللہ. لیکن میں صرف یہاں پہ ایک بات کہوں گی، آپ اپنے مائنڈ سے نا خود سے اپنے آپ سے سوال کریں. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ حوض کوثر پہ پانی نہیں پلایا جائے گا اگر ہم نے زندگی میں کوئی بدعت کی. اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک لگتا ہے نا کہ یہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے کہ نہیں، اب چھوڑ دیں اس بات کو کہ اس کا ثواب ملنا ہے کہ نہیں ملنا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے کہ نہیں. صرف اگر آپ کو شک بھی ہو رہا ہے نا کہ یہ طریقہ رسول اللہ کا نہیں تھا، صحابہ کا نہیں تھا، چھوڑ دیں اس کو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنی بڑی خیر چلی جائے اس سے یہ چیز چلی جائے، کیونکہ سنتیں تو اتنی ہم اپنی پوری زندگی میں بھی ان کو پورا نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں، جو ہم صبح نماز سے شروع ہوتے ہیں، جو تسبیحات رسول اللہ نے بتائی ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، قرآن از اے وے آف لائف. ہم پورا دن اپنی زندگی میں حلال ہے یا حرام ہے، 5 ہی چیزیں کر سکتے ہیں نا. یا ہم کہیں گے کہ یہ جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، کھانے میں کر رہے ہیں یا پھر ہم جس طرح بھی کریں، یا وہ مباح ہے یا پھر وہ مکروہ ہے یا پھر وہ حرام ہے، ٹھیک ہے. یہ 4-5 ہی چیزیں ہم کرتے ہیں نا جو ہماری زندگی میں آتی ہیں. جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نہیں بتائی ہے، دین میں ایڈ ہم نہیں کر سکتے، دین کیا مطلب کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کو یہ لگے کہ اس کا اجر ملے گا، دین میں شامل کرنے کی بات ہو جائے گی، تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا. سارا دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے رہے، آپ دیکھیں آپ کو سانس لینے کا بھی وقت نہیں ملتا بیسیکلی. تو پھر
हजार लोग हमें कहते रहते हैं ना, कुंडे ना करो, रसूल अल्लाह ने कब किए थे, साहबा ने कब किए थे, हम कहते हैं चलो जी रहने दो, हमारी तो अम्मी ने किए थे, दादी ने किए थे, उसने किए थे। हाँ, जब नहीं समझ आती ना तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आ जाती है बिदात की समझ आ जाती है, हौज़े कौसर में पानी ना पीने की समझ आ जाती है, तो फिर तो बच जाना चाहिए ना। कोई बात नहीं, आप तो अपने आप को सिर्फ ये कहें कि अच्छा रसूल अल्लाह ने नहीं कहा, हो सकता है इसमें खैर हो, लेकिन मुझे नहीं करना। अल्लाह को इतनी पसंद आएगी वो बात, बस इतनी सिंपल सी चीज अपने लिए रख लें। अच्छा, अब यहाँ पे आप सेकेंड चीज ये देखें कि ये कब होगा, ये हौज़े कौसर में हम कब भागेंगे, हम उसको देख के किस वक्त कहेंगे कि हमें ये पानी, क्योंकि प्यास लगी होगी डेफिनेटली, कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ इधर है तो हम उधर जाके पानी पिए। ये वक्त रसूल अल्लाह ने फरमाया था, देखें, जब हमें कब्रों से निकाला जाएगा और मैशर के मैदान की तरफ धकेला जा रहा होगा, लेके जाया जा रहा होगा। अल्लाह अकबर। सिर्फ यहाँ पे एक बात याद रखिए, मैं इतनी, पता है दिल बंद होना होता है ना, तो मुझे लगता है कि एक खुशी की बात भी बता साथ कर लेनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श के इर्द गिर्द ना मीनार, वो जैसे होते हैं ना सतून होंगे, वो सतून जो है ना वो नूर के सतून होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सतून होंगे और उनके ऊपर नूर होगा, नूर के सतून होंगे। उसके ऊपर जो बैठे होंगे ना लोग, वो भी उनके चेहरे नूर के होंगे, उनके कपड़े नूर के होंगे। वो ऐसे लोग होंगे जिनको नबी और रसूल उनको देख के उन पे रश करेंगे। सहाबा जब रसूल अल्लाह ये बता रहे थे ना, तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन लोग होंगे जो नबी भी नहीं रसूल भी नहीं, वो कौन लोग बैठे होंगे? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, ये वो लोग होंगे जो इस दुनिया में आपस में एक दूसरे से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते होंगे और अल्लाह की खातिर एक दूसरे से दूर होते होंगे। देखिए, ये इतनी बड़ी बात है, ये तो बहुत अच्छी आसान तरीका है कि अल्लाह की खातिर हम आपस में, आप देखिए, एक दूसरे को नहीं जानते, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ ही रहता है, और लेकिन हमें एक दूसरे से मोहब्बत होती है। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह का पैगाम सुन रहे हैं ना। और इस वक्त, जिस वक्त अल्लाह का पैगाम एक दूसरे को सुनाया जा रहा है, अल्लाह की बात की जा रही है, फरिश्ते हमारी महफिलों में घेर के बैठे होते हैं, और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से, वो कितनी प्यारी हदीस है ना, मैं साइड पे लेके जा रही हूँ थोड़ा सा दिल आपका वो करने के लिए, कि फरिश्ते जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्या कर रहे थे, कहते अल्लाह सुब्हानहू तआला आपका जिक्र कर रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनको बता दो कि इनको मैंने माफ कर दिया, सबको बख्श दिया। तो फरिश्ते कहते हैं कि या पाक परवरदिगार, उधर तो कुछ ऐसे लोग थे जिनका ये मकसद नहीं था सुनने का। अब देखिए, कई दफा हम सुन रहे होते हैं, बच्चे साथ आके खेलना शुरू हो जाते हैं, कभी कोई उसका मकसद नहीं होता क्लास सुनने का, वो ऐसे ही आ जाती हैं, कभी किसी तरह से भी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जाओ, उनको सबको मैंने बख्श दिया। अल्लाह अकबर। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जिस वक्त ये हाल होगा कि हम देख रहे होंगे और हम रश कर रहे होंगे, वो कौन सा वक्त होगा? जिस वक्त पूरे लोग, पूरी इंसानियत, अब मुसलमानों की बात नहीं है, पूरी इंसानियत जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद कर रहे होंगे कि हिसाब किसी तरह से शुरू हो। और हमने वो हदीस पढ़ी थी ना कि सबसे पहले वो जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा, ईसा, सबके पास जाएंगे और सब इनकार कर देंगे। अच्छा, ये कौन सी है? शफाअत कुबरा। अब ये भी आपने याद रखना, क्योंकि शफाअत में भी हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। दो तरह की शफाअत है, एक शफाअत कुबरा, एक शफाअत सुगरा। शफाअत कुबरा जो है ना, ये आम है, तमाम इंसानों के लिए है, ठीक है। तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, फिर वो सजदे में जाएंगे, फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेंगे, फिर वो लंबी हदीस है, खैर मैं उसको आपको छोटा सा बता देती हूँ कि फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी दुआ कबूल करेंगे और हुक्म हो जाएगा कि अब वो हिसाब किताब का वक्त जो है वो शुरू हो जाएगा। ये है शफाअत कुबरा। अच्छा, फिर उसके बाद शफाअत सुगरा कौन सी है? ये सिर्फ मुसलमानों के लिए होगी। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे, रोएंगे, दुआ करेंगे, करते रहेंगे, यहाँ तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आप सर उठाइए, आप क्या चाहते हैं? वो कहेंगे मेरी उम्मत। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ग्रुप ऑफ पीपल देंगे, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहेंगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत मिलेगी कि इनको जन्नत तक छोड़ के आए।
और फिर ये वाक्य हमने पढ़ा था कि वो वापस आएंगे और तीसरी मर्तबा वहां पे वो लोग, रसूल अल्लाह ने कहा कि मैं उनकी शफात नहीं कर सकूंगा जिनको कुरान ने रोका होगा, और नंबर 2 जिन्होंने शिर्क किया होगा, उनकी मैं शफात नहीं कर सकूंगा। अच्छा, ये जो वक्त होगा ना, बेसिकली इस वक्त जब शफात मांग रहे होंगे तो जो मुसलमान है ना, ये हौज देखेंगे और उसकी तरफ रश करेंगे। अच्छा जी, अब सेकंड क्वेश्चन हमारे ज़हन में आता है कि कहाँ पर ये कायम होगा? जमीन पे? क्या क़यामत के बाद तो हम जमीन पे ही होंगे ना, सारे के सारे, एक बिछा दी जाएगी, हमने ये पढ़ा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा हौज मेरे घर और मेरे मेंबर के दरमियान होगा, जिसको हम रियाजुल जन्ना कहते हैं ना। आप उम्रा करने जाते हैं तो हमें टाइम मिलता है, जैसे हमें वहां पे लेके जाते हैं तो फिर हम वहां पे जाके दुआ करते हैं, मुश्किल से वक्त मिलता है कि चलो 2 रकात ही मिल जाए तो बड़ी बात है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे मेंबर और मेरा घर, जो हजरत आयशा का हुजरा दिखाते हैं ना, उसमें वो जो पार्ट है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है, और ये जन्नत का एक वो टुकड़ा होगा कि कहते क़यामत के दिन रियाजुल जन्ना वाली जगह जो है ना, वो तबाह नहीं की जाएगी, उसको एज इट इज उठा के जन्नत में से जहां से वो लाया गया उधर ही प्लेसमेंट उसकी कर दी जाएगी, लेकिन जमीन फैला दी जाएगी। अब इसका ये कितना लंबा होगा, कैसे होगा? अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा मेंबर जो है ना, वो मेरे हौज पर होगा जहां से मैं अपनी उम्मत को देखूंगा। अब हो सकता है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंबर है ना, जहाँ पे मेंबर से घर का यही मेंबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एलिवेट कर दें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से बैठ के अपनी उम्मत को देखेंगे और कहेंगे कि मेरी उम्मत, और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वो वुजू के असार से पहचानी जाएंगी और उनकी तरफ जाएंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि हमें हौज़ कौसर से पानी पीना नसीब करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर हमने कोई बिद्दत जिंदगी में की है, हम आज से उसकी तौबा करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे हम कोई ऐसे काम ना करें जो दीन में इजाफे का बायस हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आखिरत में प्लीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब करना, अपना दीदार नसीब करना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज से हमें पानी पीना नसीब करना। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जो आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुआ हौदुन, फिर कहा कि हुआ नहरुन, और फिर आता है हुआ कौसर। अब ये तीनों चीजों में क्या मुताबिकत है? तो देखिए, स्कॉलर कहते हैं कि कौसर जो है ना, ये एक्चुअली सोर्स है, ये नहर है जो जन्नत में है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कौसर जो है, ये जन्नत में जो है, इसमें 2 पाइप है, एक सोने का और एक चांदी का पाइप है, जो कि आता है वहां से, जन्नत से आता है, और ये हौज के अंदर जो पानी है ना, वो वहां से लाया जाएगा। अच्छा, और वो अच्छा, अगर आपके पास वो बुक है ना, अलबदाया व नहाया जो है, उसमें काफी डिटेल है। मैंने ऑनेस्टली पूरी कोशिश की है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हदीस मिल सकती है मैं आपके लिए इकट्ठी करूं, ताकि एक शौक होता है कि मैं आपसे बिद्दत कभी नहीं करूंगी, मुझे ये हौज़ कौसर का पानी पीना। और एक्चुअली हौज़ कौसर क्या है, जब हम सूरत अल कौसर पढ़ेंगे तो फिर हमें उसी तरह से मोहब्बत होगी। अच्छा, इसके साइज के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे हौज का फासला काबा से लेके यरूशलेम जो है ना, उस तक का फासला है, और मेरे हौज की लेंथ जो है वो जैसे एक तेज रफ्तार घोड़ा चलता है ना, तो 1 माह की मुसाफत तय करता है, इतना बड़ा हौज। आप देखिए कि, और फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो स्क्वायर होगा, तो आप सोचिए 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह की मुसाफत जितना होगा, वो इतना बड़ा हौज होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह हमें तौफीक अता करेंगे कि हम उसका पानी पी सकें। अच्छा जी, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस हौज से सबसे पहले सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन पानी पिएंगे। अच्छा, अब कुछ स्कॉलर ने ये कहा कि ये अल कौसर जो है ना, ये खैर कसीर जो है, उसको उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जोड़ा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो नबुवत जब उनको मिली थी तो उनकी जो दुआएं थी, उसकी खैर कसीर जो थी, वो आज तक उम्मत में भी उसी तरह से आ रही है कि आज भी जो दीन का काम करेगा, दीन को फैलाने का काम करेगा, दाइए दीन बनेगा, वो इस खैर कसीर में शामिल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी बात है ना।
اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی بھی چیز آتی ہے نا، پہنچا دو آگے. بس اپنے ارادہ کر لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تو اتنا ہی آتا ہے، اب میں داعیہ دین بننا چاہتی ہوں، مجھے نہیں پتا، مجھے آپ میری زبان میں وہ مٹھاس بھی آپ ڈال دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ کر دیں گے. اچھا جی، اس کے علاوہ اب ہم یہاں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ اب دیکھیے ٹائم آنیسٹلی چھوٹی سی سورہ ہے، ایک ایک لفظ کو آج میں نے تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ آپ اس کو انجوائے بھی کر سکیں جب بھی آپ پڑھیں. کہ زندگی میں کبھی کوئی دکھ آئے، پریشانی آئے، مشکل آئے، کتنی بھی مشکل آئے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے گا اور آپ دیکھیے گا کہ میرے نبی نے جب دین کا کام شروع کیا تھا تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے تھے نا، سبق تو ہمیں ہی دیا جا رہا تھا کہ دیکھو اس طرح سے اگر زندگی میں ہوگا تو تم نے کیا کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خوشخبریاں دی ہیں رسول اللہ کو، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، کہ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی انشاءاللہ آسانیاں کر دیں گے اور آخرت میں کر دیں گے. اب آیا نمبر 2 میں ذرا آئیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اتنی پیاری آیا ہے کہ فا جو ہوتا ہے نا، اب دیکھیں قرآن میں جہاں پہ فا آئے گا نا، فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً، فوراً یہ کام کر دو. سوفا جو آتا ہے نا، سوفا تھوڑی سی دیر کے بعد کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں ٹائم پیریڈ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے. فا جو ہوتا ہے ہمیں فوراً کے لیے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہی خیر کثیر کی بات کی تو ساتھ ہی کہہ دیا فصلی، فوراً نماز پڑھو. کیونکہ دیکھیں ہم نماز کے جب ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ دیکھیں دن میں ہم کوئی بھی ایسی چیز کرتے ہیں، کوئی خیر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو فوراً اذان کا وقت آ جاتا ہے، 5 نمازیں ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی آزمائش آ جاتی ہے کہ بندہ جھکتا ہے کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے، اسکالر نے اتنی پیاری بات کی کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں نا، بیسیکلی یہ شکرانہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کے شکرانے کے لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں. اچھا جی، اب اس کے علاوہ نماز کے بارے میں فصلی. اچھا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھیں فا تو میں نے بتایا نا فوراً، صلی یہ حکم ہے، یہ امر کا صیغہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ آپ سوچیں کہ جب نعمت اتنی کثیر اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ساتھ حکم دے رہے ہیں کہ اب نماز پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری زندگی میں آزمائشیں آئیں تو میری زندگی دیکھ لیا کرو. اور پھر حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں جو فرمایا نا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت تھا نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بہت زیادہ بخار تھا. تو اب یہاں سے ہمیں ایک اور بھی سبق ملے گا کہ اکثر نا ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ آخری وقت میں بڑی مشکل میں تھا تو ہم کہتے ہیں ہائے ہائے دیکھا جان ہی مشکل سے نکلی. اب ایسی چیزیں کیونکہ ہم پتہ نہیں کیسے یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں اور بول دیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی بات کبرت کلمۃ تخرج والی بات ہو جاتی ہے. اب حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ پہ اتنا مشکل تھا، بخار اتنا تیز تھا جس کی کوئی حد نہیں، کہ ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. وہ جیسے اٹھنے کی کوشش کرتے تھے، نماز کا وقت تھا، پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے. اور اس میں پھر حضرت ابو بکر صدیق کو کہا تھا، یہ آپ نے پہلے بھی حدیث سنی ہوئی ہے، کہ وہ نماز امامت کروائیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے ہی شروع کیا تو کہتے رسول اللہ کو تھوڑا سا فاقہ ہوا. آپ سوچیں ذرا، اپنے آپ کو ذرا سوچیں، جب بخار ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا ایک ایک جوڑ میں ہمیں درد ہوتی ہے نا، ہمارا تو بخار بھی رسول اللہ کے بخار سے کتنا کم ہوتا ہے. تو اس وقت تھوڑا سا فاقہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نماز کے لیے، گھر ساتھ ہی تھا کہ مجھے نماز کے لیے لے کے جاؤ. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی تھے اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی کا بھی نام آتا ہے کہ 2 صحابی تھے جنہوں نے ان کو پکڑا. تو میں نام آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، اور بعد میں حضرت اسامہ کا بھی نام آتا ہے، اور دوسرے صحابی جو تھے وہ حضرت علی تھے. کہتی ہے کہ وہ رسول اللہ کو جب پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، نماز کے لیے لے کے جا رہے تھے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ایسے تھا کہ جب وہ لے کے گئے تو زمین میں ان کے پاؤں کے نشان، آپ سوچیں گھسیٹ کے جیسے کسی کو لے کے جانا ہوتا ہے نا، کہ وہ پاؤں میں جان ہی نہیں ہوتی تو وہ جا رہے ہیں، یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں.
آج ہماری نمازیں دیکھیں، اللہ اکبر، کہ جب وہ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے دیکھا وہ پیچھے ہونے لگے تو انہوں نے اشارہ کیا نہیں، تو وہ ادھر کرسی پہ بیٹھ کے انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ تو آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں خوشیاں آئیں تو ہماری نمازیں کہاں جاتی ہیں، ہم شاپنگ کرنے جائیں تو ہماری نمازیں کہاں جاتی ہیں، ہم نے کوئی دلہن کا میک اپ کیا ہوتا ہے تو نمازیں ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ دلہن تو سائڈ پہ کرے، ہم پارٹی میں میک اپ کر کے جائیں تو نماز کا وقت آئے تو ہم سوچتے ہیں ہائے ہائے گھر جا کے پڑھ لیں گے، میک اپ کیا ہوا ہے تو وضو کیسے کریں۔ اتنی پتی، مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہم اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آج مسجدیں دیکھیں، ہمارے گھر کے آدمی کہاں جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں۔ اور دیکھیے کہ ایک صحابی تھے، نبینا صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے پکڑ کے مسجد تک لے آئے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو اجازت دی، جیسے وہ جانے لگے واپس بلایا اور پوچھا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ پوچھنے کا مطلب تھا کہ کتنی دور گھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، پھر تمہیں مسجد میں آ کے نماز